سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم۔ اے پروردگار، اس دنیا میں ظلم کا بازار گرم ہے، تباہی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، خاص طور سے پاکستان کو تو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے ظالم لوگوں کے خلاف، میں بھی عمران خان کے ساتھ ہوں۔ بس عمران خان جو ہے ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا لیڈر بھی ہے اور اس کے علاوہ بہادر انسان بھی ہے، قابل انٹلیکچوئل ورلڈ ٹاپ لیڈر ہے وہ۔ ہی از اے ویل نون پرسنالٹی ان دا ورلڈ۔ میں اپنے فرینڈس آف پاکستان عرض کر رہا ہوں، عظمت ولی، میں اپنے تمام جو بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، عزیز ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ اپنا جو میرا وہ ہے، یہ پی کے یوٹیوب عظمت ولی فرینڈس آف پاکستان کو آپ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے ویلاگ کو بڑھائیے تاکہ یہ پوری دنیا میں سنا جا سکے۔ میرا جو وہ ہے ایکچولی انٹرنیشنل ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کمنٹس بھی کریں بے شک کہ میں کیا بات غلط کرتا ہوں یا صحیح کرتا ہوں۔ پاکستان کے حالات جو ہے شروع سے بہت خراب رہے ہیں، ہمیشہ سے۔ جب ہمارے محمد علی جناح صاحب تشریف لائے تھے پاکستان بنا کے اپنے، اور آ کر کے انہوں نے پاکستان کی بنانا ہی نہیں چاہیے تھا، پاکستان کو تباہ کرنے والے آپ کے ساتھ ساتھ آئے تھے۔ آپ کو پہلے دن سے قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ آپ کو 1 سال کے اندر اندر آپ کو قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ میں جو نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم تشریف لائے تھے، تو انہوں نے پاکستان کو ایک طاقتور قوم بنا دیا تھا، طاقتور نیشن بنا دیا تھا، طاقتور ملک بنا دیا تھا، زمین سے لے کے عرش تک پہنچا دیا تھا، اور پوری دنیا کو دنیا جانتی تھی ان کو۔ یہ بہت بڑا عالم بھی تھا، بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا، بہت بڑا قابل آدمی، پی ایچ ڈی، ہائیلی ایجوکیٹڈ۔ اپنی 2 بڑی بڑی جو اپنی 2 اسٹیٹس کا نواب تھا، اور ان اسٹیٹس کو چھوڑ کر کے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ساتھ میں لے کے آئے تھے۔ انہوں نے بابولی صاحب اپنا ایک گھر میں رہتے تھے، یہاں تک کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی نہیں رہتے تھے۔ ایسا گھر ملا تھا جو ٹوٹا پھوٹا سا، اور اس کے علاوہ بڑا سا فالتو سا باؤنڈری بنی ہوئی تھی۔ غرض میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے اتنی محنت کر کے پورا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، ہائیلی ایجوکیٹڈ، اور اتنا اپنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا اپنے یہ لیاقت باغ پنڈی میں، راول پنڈی میں۔ جو کہ یہ اندازہ کیجئے کہ فوج نے ہی قتل کرایا، ان کو شہید کرایا، کرانے کے بعد میں یہاں پر گنڈوں کا اور بدماشوں کا اور سی آئی اے کا اور اپنا را کا وہ شروع ہو گیا تھا، باقاعدہ قانون شروع ہو چکا تھا، اور یہ فوجی آنا شروع ہو گئے، تمام جنرلز نے اپنا قبضہ شروع کر دیا، جہاں تک کہ غدار اسکندر مرزا جو تھا، وہ اپنا ڈھاکہ کا جو نواب تھا، اور جس نے یہاں پر یہاں آ کر کے گورنر جنرل بنا ہوا تھا، ایک غدار کی اولاد جو اپنا وہ کہلاتا تھا میر جعفر اور میر صادق جو تھے، یہ وہاں کے مشہور غدار لوگ تھے جنہوں نے کہ ڈھاکہ کو فال کرایا تھا، اور ان کو فوج ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے پورا فال کرا دیا تھا، اور انگریز کو یہاں انٹر ہونے کے لیے انہوں نے ایک موقع عطا فرما دیا تھا۔ اور وہی آدمی جو ہے اس کی اولاد میں سے ایک غدار تھا اسکندر مرزا، جو پاکستان میں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں پر ایک غدار آدمی، ایک شرابی کبابی زرداری جو کا باپ جو تھا، نواز شریف اس کا جو باپ تھا، وہ وہاں پر اپنا ان کے ساتھ میں جو اپنا جس کو بھٹو کہتے ہیں، بھٹو بھی اپنا غدار انسان تھا۔ یہاں پر غداروں کا راج رہا ہے، اور اس نے پاکستان کی تباہی بھی کی ہے، پاکستان کے ٹکڑے بھی کرا دیے۔ اس کے علاوہ یہاں کا جو اپنا سسٹم بنایا، پوری اس کو انہوں نے اپنے جو
صحیح سوشل کے لیے آئے تھے، اس میں بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، اور اپنے اندازہ کیجئے کہ اپنے ہی دوستوں کو انہوں نے قتل کرا دیا، اور ان کے پیچھے معراج خالد، معراج محمد خان اور دوسرے ڈاکٹر مبشر اور سارے بڑے بڑے لوگوں کو جو بڑے برینس تھے ان کو جناب انہوں نے پہلے تو منسٹر بنایا، بعد میں ان کو نکال کے انہوں نے پورے سندھ میں سے لوگوں کو لانا شروع کر دیا، انڈسٹریز تباہ کر کے رکھ دی اس نے تمام. یہ جو ہے نیشنلائز کر لیا تھا، نیشنلائز کرنے کے بعد میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اور پاکستان میں جو تباہی کا سلسلہ شروع ہوا وہ ویسے ہی تو بھٹو سے پہلے جب نے اسکندر مرزا ہی نے شروع کر دیا تھا. یہ اسکندر مرزا کے ساتھ میں ان کی بیوی کا تعلقات تھے، ان کے تعلقات بھی تھے، اس نے وزیر بھی بنایا ان کو، وزیر اعظم بھی بنایا، اور اس کے علاوہ بڑی بہت زیادہ انہوں نے دولت عزت اور رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کو. ان کا کام ہی صرف یہ تھا، ایک میٹروپول ہوٹل ہوا کرتا تھا وہاں پر یہ مجرا اور ڈانس ہوتے تھے، اور وہ ہوتے تھے اپنے یہ سارے پروگرام جو ہوا کرتے تھے اس کے لیے یہ ہی واز دی مین. جو باقاعدہ وہاں ان سے ملاقات ہوئی، ناہید اسکندر مرزا جو تھی ان کی بیوی، ایک روزانہ شام میں رقص و موسیقی ہوا کرتا تھا، اور ان کے لیے ان کو وہ چاہیے تھے بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے لوگ جو ڈانس کرتے ہوئے خوبصورت لگے. تو یہ نصرت بھی اور دونوں یہ بھٹو بھی وہاں جاتے تھے رات کو 8 بجے. 8 بجے ان کی شراب کی محفلیں چلتی تھیں، ڈانس کی محفلیں چلتی تھیں، اور باقاعدہ تمام فوجی بھی وہاں اکٹھے ہو کر کے باقاعدہ یہ سارا پروگرام دیکھا کرتے تھے، جس میں ایوب خان بھی شامل تھے، اسکندر مرزا کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شامل تھے، یحییٰ خان بھی تھے، سارے لوگ جو تھے یہ سب اس میں. غرض یہ ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے نوابزادہ لیاقت علی خان مرحوم کو لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا. ابھرتی ہوئی معیشت کو تباہ برباد کرنے کے لیے وہ ایک سی آئی اے کا انٹیلیجنٹ وہ ایجنٹ وہاں آیا، اور وہ بھی پاگل تھا، ہو گیا تھا 2.5 سال کے بعد میں، اور بعد میں بھی حکومت کرتا رہا. اسپینش لیڈی اس کی سیکرٹری تھی، اور اس کے ساتھ میں وہ سب ان کو باقاعدہ مینٹلی پاگل ہو چکا تھا، ویسے بھی پاگل ہو چکا تھا، اسٹروک بھی ہو گیا تھا اس کو. ہی واز ناٹ ویل، اور وہ اس کے باوجود بھی 2.5 سال مزید حکومت کرتا رہا. 1954 میں پھر یہ آگے اپنے اسکندر مرزا، اور 55 میں انہوں نے پھر باقاعدہ ٹیک اوور کر لیا، اور ٹیک اوور کرنے کے بعد میں ساری غنڈہ گردی اور ساری بدماشی اور سارا سلسلہ شروع ہو گیا، اور کرپشن مافیا بھی سارا وہاں آنے لگا، ان کے ساتھ میں بہت سارے تعلقات تھے. یہ جناب یہ ہے ہمارے پاکستان کی حقیقت، اسٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے. اور انہوں نے پھر ڈھاکہ فال کرانے کے لیے آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے کراچی کے ہی جو تھے معمولی سے غریب سے آدمی تھے، جو جا کے ہالینڈ میں انہوں نے ایٹامک پاور حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں خود ہی انہوں نے آفر کی بھٹو کو کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، آپ کو ہم ایٹامک پاور پرووائڈ کریں گے. اس نے فوراً بلا لیا ان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا کام تھا، لیکن یہ ایک تباہی بربادی کا بھی انہوں نے سارا کام ڈھاکہ فال کرانے میں سب سے بڑا ان کا بھی اور اپنے یحییٰ خان کا دونوں فوجیوں کا ہاتھ تھا. اس کے بعد میں جنرل نیازی نے وہاں ڈھاکہ میں بہت ظلم کیا، اور ایک قابل آدمی تھا جنرل اعظم، جس کو ایوب خان پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے بھی پسند کرتے تھے کہ اس نے پاکستان میں بھی بہت، کراچی میں بھی بہت کام کیا، اور اس کے علاوہ پورے علاقے میں بہت کام کیا. پاکستان کیونکہ اس زمانے میں 1 یونٹ تھا، تو 1 یونٹ بنایا بھی نہیں تھا، ایوب خان نے بنایا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی تباہی جو تھی وہ وہاں سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ فوجیوں نے مروایا تھا اپنے اس کو اپنا لیاقت باغ میں، اور سامنے سے گولی ماری گئی، پیچھے سے اس نے ان کو گولی ماری. وہ جو پھر وہ فوجی وہ تھا، کوئی اپنا ایجنٹ تھا وہاں کا، اپنے اس کا اکبر نام تھا، اس نے جناب ان کو پیچھے سے انسپیکٹر نے اس کو گولی مارنی. یہ ہدایات ان کو آلریڈی پلان بنایا گیا تھا یہ اس طرح سے شہید کرنے کا. ان کو جب شہید کیا گیا تو ان کا جو تھا سینے میں گولی لگی تھی، اور ڈائریکٹ ود ان دا ٹائم پہلی گولی میں وہ ختم ہو چکے تھے. انتقال جب ہوا ہے تو اس کے بعد میں آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے یہاں کیسے کیسے مخلص لیڈر آئے ہیں کہ ہم ان کی عزت نہیں کر سکے. ہم نے ان کو خود مارا، فوج نے مارا،
اور مارنے کے بعد میں ان کا جناب پورا جسم سے جب انہوں نے خون ان کا کھولا گیا تو ان کا جو پھٹا ہوا تھا وہ اپنا بنیان، اور اس جب موزے کھولے گئے تو موزے بھی پھٹے ہوئے تھے. کل 250 روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے، اور باقی وہ سارا جو ہے وہ اپنا لوگوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. تنخواہ بھی نہیں لیتے تھے. اس کے علاوہ یہ کہ بہت محب وطن اور پاکستان بنانے والوں میں ان کا اعلیٰ وہ تھا. انڈیا میں بھی ہندوستان میں بھی وہ وزیر خزانہ رہے اور بڑے پاورفل اور بڑے طاقتور آدمی تھے. ہمیشہ مکے سے بات کرتے تھے، اور یہاں تک ہوا کہ امریکہ میں یورپ میں خاص طور سے بڑے مقبول ہوئے اور پوری دنیا میں ان کا نام مشہور ہوا. لیکن یہ کہ ان کی عزت نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ اچھا کام کرنے جا رہے تھے. وہ ایک انڈسٹریز کو نیشنلائز کرنا تھا، انہوں نے ایگریکلچر کو نیشنلائز کرنا تھا جس سے پاکستان میں ترقی ہو سکتی تھی. لیکن انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کی وجہ سے ان کو جناب تباہ و برباد کر دیا. پاکستان کو وہیں سے اس کی تباہی بربادی شروع ہو چکی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ ڈھاکہ فال بھی کرایا تو جناب ان کی 160 کے قریب سیٹیں تھیں، اور اپنا ان کے ساتھ ہی بڑا ظلم کیا گیا. وہ ظلم جو تھا وہ اس قدر زیادتی کے ساتھ کیا گیا تھا. اپنے بنگالیز کے ساتھ میں ایوب خان نفرت کرتے تھے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، بنگالی سے بات نہیں کرنا پسند کرتے تھے. لیکن اسلام آباد جو بنایا انہوں نے اپنے ایوب خان نے، اسلام آباد 1964 میں بنایا تھا، اور بنانے کے بعد میں بڑی ترقی کے بڑے مناظر دیکھ رہے تھے. لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، بلکہ بنگالیز کے ساتھ دشمنی کی، اور بنگالی کے ساتھ دشمنی جو ہوئی تھی اسی زمانے میں شروع کر دی تھی. غرض میں بتا رہا تھا کہ جناب یہ ڈھاکہ فال جو ہوا ہے اس میں 40 لاکھ آدمی قتل ہوا ہے. تمام لوگ جو ہے وہ پورا سسٹم بگڑ گیا، اور ساری کائنات کا جو جرم تھا وہ سارا بیچارے غریب لوگوں پر پڑا. تباہی بربادی اور یہ ساری جو کی گئی وہ ساری فوج نے کرائی. یہ ذمہ دار اس کے ہیں. اور وہ وہاں پر بھی جو ایک اعظم خان کو جب بھیجا گیا تھا تو اعظم خان کو لوگ سر پہ اٹھاتے تھے، لیکن ایوب خان نے اس کو کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ میری جگہ صدر بن جائے. اتنا مقبول ہو رہا تھا پاکستان میں بھی، یہاں پر بھی، یعنی ایسٹ میں بھی اور ویسٹ میں بھی، دونوں جگہ بہت مقبول ہوا. تو پھر ہٹا دیا گیا اس کو. اگر اس کو رکھتے تو کبھی پاکستان علیحدہ نہ ہوتا بنگال سے، ایسٹ پاکستان سے. کیونکہ ایسٹ پاکستان کی آبادی بھی زیادہ تھی، اور زیادہ بنانے والوں میں وہ پاکستان بنانے والوں میں وہ پیش بھی تھے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو یہاں پر جو سلسلہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنوری میں یہ پاکستان کو باقاعدہ اگر یہ نہیں بدماشیاں چھوڑتے ہیں، یہاں پر جو ڈاکو راج چل رہا ہے وہ نواز شریف، شہباز شریف، زرداری مافیا، انہوں نے جناب یہ پاکستان کو آئے ہیں تو لوٹتے پاکستان کو کنگال کر گئے. دونوں زرداری مافیا اور یہ جناب دونوں آس پاس کبھی یہ باری لیتے تھے، کبھی وہ باری لیتے تھے، اور اس طرح سے باقاعدہ انہوں نے پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو پریزیڈنٹ تک بنائے، فراڈ کر کے پرائم منسٹر بنتے تھے، فراڈ کر کے یہ بیچتے تھے، سودا کرتے تھے. نواز شریف جو ہے یہ قاتل، اتنا بڑا قاتل ہے کہ اس نے تمام پریزیڈنٹ اپنے ہمارے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ حملہ جو کرایا تھا فیض آباد کا، اس وہ عمران خان کی تقریر میں کروایا تھا. اور اس پر باقاعدہ انہوں نے وہ آدمی کیس بھی چل رہا ہے، یہ وہاں لندن میں نہیں جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ پیسے دے کے بدماشی کر کے غنڈہ گردی کر لیتے ہیں. اور آج تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے. اس کو لایا گیا چارٹرڈ پلین سے، اور لا کر کے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا بادشاہ سمجھتا ہے، شہنشاہ سمجھتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ میں جو محبت اور انہوں نے رواداری جو برتی وہ یہ برتی کہ اس کو باقاعدہ ایسے لائے ہیں جیسے کہ یہ بہت بڑا کنگ مافیا ہے، کنگ مافیا ہے، کنگ بن کے آیا ہے. امریکہ بھی ہو کے آئے، دنیا بھر میں ہو کے آئے. سارے لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں میں بکے ہوئے ہیں. اسمبلیاں بکی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں. اسمبلی تو خیر ہے ہی نہیں، یہاں پر حکومت کوئی نہیں ہے، قانون کوئی نہیں ہے. ساری عدلیہ جو ہے وہ بےایمانی کرتی ہے. چند ایک اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ کہ سپریم کورٹ کا حال بہت خراب ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ایسے چور ہے، بدماش ہے،
और वो पाकिस्तान इनके हाथों में बिके हुए हैं। यानी अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बिका होगा तो मुल्क का क्या हाल होगा। ऐसे ही यहाँ पर इस्लामाबाद का जो अपना हुआ है चीफ जस्टिस, उसको वो इतना बेगैरत है कि इमरान खान को कभी कोई केस में किसी को नहीं करने दिया गया। इसके खिलाफ छोटी छोटी केसेस वो अपना तोशा खाना और वो अपना साइबर और फलाना और ढमका, ये फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोर हैं। वो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन जो है चेयरमैन है, वो भी बदमाश है, डाकू है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर और आईजी वो चोर, डाकू, बदमाश, बल्कि पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है इन लोगों ने तबाह बर्बाद किया हुआ है। 29 अप्रैल 22 को इन्होंने साजिश की, किसने की? हमारे फौजी ने की, बाजवा साहब ने की और दूसरे लोगों ने मिल करके की। और मकसद ये था, हालांकि ही वॉज द इलेक्टेड एंड विद द 220 तकरीबन इनके वोट थे, और 220 भी कम थे, वो सारे इन्होंने उसको दे दिए थे नवाज शरीफ को, क्योंकि वो पैसे देता है इनको। उससे ये आदमी जो है, इसका ईमान भी कोई नहीं है, इसका कोई मज़हब भी कोई नहीं है, ये काफिर भी है और यहूदी भी है, इसराइली भी है और कादियानी भी है। इसके सारे मज़हब जो हैं, ये शराब का कारोबार करता था फ्रांस के अंदर में। वहाँ पर जनाब बहुत बड़ी इन्होंने अपने शराब खाने खोले हुए थे कि वो पाकिस्तान के मुसलमान लोगों को ले जाके शराब खाने में इनको आदतें डालेंगे और इनको बिगाड़ेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट था इनका। ये तो बहुत बड़े बड़े कलाकार बदमाश निकले हैं। इन्होंने जितनी भी बदमाशी, तबाही, बर्बादी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान को जीरो करके रख दिया है। पाकिस्तान की तबाही का ये बेसिक वो है इशा। इमरान खान के साथ जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, जिनका नाम उमर फारूक है, क्या नाम है, ये आदमी इतना बिका हुआ है जरदारी के हाथ में। जरदारी के अपने और जरदारी नहीं, सॉरी, अपने क्या कह सकते हैं इनको, सारे जितने भी है ये अपने नवाज और शहबाज और दूसरे पूरा नवाज का खानदान, सारे जो है वो चोर डाकू बदमाश हैं। और सारे ये गुंडागर्दी में इन्होंने, जब ये अपने प्राइम मिनिस्टर बन के आते थे तो दोनों लूटते थे मुल्क को। कभी इसकी बारी आती थी जरदारी की तो वो लूटता था, और कभी इसकी बारी आती थी तो वो इसकी लूटता था। एक जमाना तबाही का इन्होंने मचा रखा था। पाकिस्तान में कोई सियासतदान नहीं था, न किसी को आने देते थे। इमरान खान जब आए तो इनकी आंखों में बहुत खटके, और इनकी पूरी फैमिली को खटके। इन्होंने सब ने मिल करके, 4 यहाँ पर वो आए हैं प्राइम मिनिस्टर, और आकर के उन्होंने बाकायदा, वो बाद में एक वेटर से भी पकड़ के ले आए, और वो भी जनाब वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं ये वार्न कर रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को तबाही बर्बादी के रास्ते पर लगाने वाले ये सारे लोग हैं, और पाकिस्तान कोलैप्स तो हो चुका है। इमरान खान एक वाइज आदमी है जो कि 25,000 मतलब करोड़ लोगों का वो लीडर है, पूरी इंटरनेशनल लेवल के लीडर है, वर्ल्ड टॉप लीडर है। उसको जनाब इन्होंने इसलिए बंद किया हुआ है कि इनको इलेक्ट कराना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के चोर हैं, डाकू हैं, पाकिस्तान की तबाही मचा रहे हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एक तरीका रहता है, बच सकता है पाकिस्तान अगर बचाना है, क्योंकि फौज की हमने बहुत बड़ी ताकत, हमने फौज बनाया है, हमने जो एटॉमिक पावर जो है वो हम लेके आए हैं, हमने ये पूरा सिस्टम जो है वो लेके आए हैं। आपको क्या बताऊं कि मैंने एक हमारे डॉक्टर अपना अताउर रहमान साहब अपने अपना जो अपने जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने उनको अताउर रहमान साहब को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। उस एजुकेशन मिनिस्टर में इन्होंने हर साल, वो 5 साल उनकी हुकूमत रही, तो हर साल वो 1000 अपना PhD वहाँ निकाला करते थे। तो पूरी दुनिया परेशान थी, ख़ासतौर से हिंदुस्तान, कि वो हिंदुस्तान से भी आगे निकल गया था। इतनी तालीम जहाँ होती है, वहाँ पर तालीम में आदमी की ताकत और उसका हौसला और हिम्मत और उसके विजन बढ़ जाता है। ऐसे इमरान खान का जो विजन है वो तालीम की वजह से भी है, और दूसरे उसकी वजह से भी है। वो बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी है। वो पाकिस्तान को दुरुस्त करने के लिए आया था, पाकिस्तान को सही करने के लिए आया था।
پاکستان میں انصاف کے لیے آیا تھا، پاکستان میں وہ غنڈہ گردی کرنے نہیں آیا تھا جن کی طرح سے۔ جن لوگوں کو یہ ناپسند ہے، اس میں 14 پی ڈی ایم بھی انہوں نے بھی کیا، جنگ باجوہ نے بھی کیا، اور دوسرے فوجی بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو بہت غلطی کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، قدرت کا اور اللہ تعالیٰ کا انتظام جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انسان کو اگر وہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ لوگوں نے بلوچستان کے لیے لوگ غریب لوگوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو اسلام آباد میں مارا، آپ لوگوں نے اپنے عمران خان کو وہاں پر تباہی مچا دی، ان کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو پکڑا، ان کو گھر میں گھس گھس کے بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ الیکشن کمیشن سے وہ سامان اپنا کاغذ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی راستے میں پکڑ کے ان کو مارا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ وہ کرنے والا پنجاب کا چیف منسٹر ہے، اور یہ بدماش بھی ہے، چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے۔ یہ پہلے ہی اس کے ساتھ میں منیر کے ساتھ بھی تھا، اور یہ اس کے ساتھ بھی تھا اپنا زرداری مافیا کا۔ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ حالات یہ ہے کہ اس کو بھی بعد میں یہ وہ کچھ اپنی فوج میں لے کے جا رہے ہیں۔ غرض میں مقصد بتانے کا یہ ہے کہ پاکستان کو اگر بچانا ہے تو یہاں پر 4 سسٹم ہوتے ہیں بہت امپورٹنٹ۔ اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو عدلیہ بہت آنےسٹ اور ایماندار ہونی چاہیے، جبکہ عدلیہ جو ہے وہ قاضی عیسیٰ جو ہے وہ کرپٹ، بدماش اور چور بھی ہیں، بے ایمان بھی ہیں، فراڈ کرتا ہے، اسے بات کرنی نہیں آتی۔ چیف منسٹر، چیف جسٹس بن کیسے گیا؟ اور بنانا بھی غلط تھا اس کو۔ یہ غلام ہے اس کے، نواز شریف کے۔ دوسرا وہ جو یہ غلام بیٹھا ہوا ہے اپنا، وہ اسلام آباد کا جو چیف منسٹر ہے، یہ بھی غلام ہیں ان کے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ چارٹرڈ پلین میں آئے ہیں تو ان ساروں نے مل کر کے ان کو جناب، پہلے تو فوج نے ان کو ویلکم کیا، اس کے بعد میں پھر ان کو الیکشن کرایا۔ وہ الیکشن کیا کرانا تھا، انہوں نے جتنی بھی وہ ان کے اوپر کیسز تھے، سارے کیسز جو ہے خود لے جا کے ان کے ایئرپورٹ پہ، اور وہاں ان کے جہاں پر ان کا ٹھکانے تھے، وہ فوج نے باقاعدہ ان کو ارینج کر کے دیا تھا، سیکورٹی ساری پروگرام کر کے دی تھی۔ تو یہ جا کر کے وہاں پر ان کے پاس معافیاں مانگتے تھے، ان کے ساتھ گھٹنے ٹیکتے تھے، اور ان سے کیا ہمارے یہاں عدلیہ کا یہی ہمارا وقار رہ گیا؟ کچھ عدلیہ کے اچھے لوگ بھی ہیں جو مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ ان کا سارے ججز کو، بے ایمان جو ہیں، چور جو ہیں، ان کو ساتھ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف وہ ایک توشہ خانہ کی تباہی بچی ہوئی ہے اس کے لیے۔ اس کے علاوہ وہ اپنا سائبر اور توشہ خانہ، اور وہ جو انہوں نے اپنا وہ بنایا ہے، ٹرسٹ بنایا تھا، اس ٹرسٹ میں بھی عمران خان ایک آنےسٹ اور بہادر لیڈر ہے۔ تم لوگ اسے کتنا بھی اسے پھنساؤ گے، کتنی کوشش کرو گے، آج تک کوئی کیس اس کے خلاف نہیں ہے۔ 200 کیسز اس کے اوپر بنا دیے، لڑکیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر کیس بنا دیے۔ وہ ایک لندن سے آئی ہوئی تھی وہ بیچاری، اس کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ آپ نے یہی نہیں کیا ہے، بلکہ 9 مئی سے لے کر کے 12 مئی تک پاکستان کو پورا بند کر کے، اور پاکستان میں سسٹم ہی ختم کر دیا تھا۔ آپ مجھے بتا دیجیے، اس کا جواب دے دیجیے کہ پشاور سے لے کر کے کراچی تک جتنے بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آئی جی، پولیس والے، اور وہ جتنے بھی آرمی والے یا دوسرے بھی لوگ جو ہے، باقاعدہ انہوں نے خود پاکستان کے پورے علاقے کو 4 دن تک بند رکھا۔ آپ بتائیں کہ سسٹم جب ختم ہو جائے گا، انٹرنیٹ نہیں چلے گا، ٹی وی اور ریڈیو کچھ نہیں چل سکتا، سارے موبائل بند کر دیے، سارا سسٹم بند کر دیا، آپ کون کر سکتا ہے؟ یہ کرنے والے آپ ہی ہیں۔ فوج کو مارنے والے اپنے فوج کو خود ہی مار رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں اربوں ڈالر کا آپ نے نقصان کر کے پاکستان کو، اور یہ تماشے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان چل سکتا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ پاکستان کی تباہی بربادی جو ہو رہی ہے، اس میں صرف اور صرف آپ لوگ جو ہے انٹرنیشنلی یہ سارا کام کر کے آتے ہو کہ یہ کام کرنا ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہٹانا ہے، ختم کرنا ہے۔ اور یہ تو بغیرت لوگ ہیں، انہوں نے تو قتل بھی اپنا بہت بڑا آنریبل آدمی، انہوں نے نواز شریف نے اس کو قتل کرایا وہاں کینیا میں، اور اپنے باقاعدہ انہوں نے قاتل بھیجے وہاں پر۔
اس کے علاوہ یہاں پر بھی یہی ہوا کہ عمران خان کے اوپر اٹیک کرانے کے لیے انہوں نے ایک وہاں کا جو گجرات کا کوئی تھا اس سے ان کے تعلقات تھے، وہ ان کے دفتر میں کام کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی اور اس نے سارا کیس جو کھول کے رکھ دیا تھا، اور وہ پورے وہاں لندن میں ان کے خلاف وہ چل رہا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، بدنام ترین انسان یہ زرداری مافیا، نواز شریف مافیا، پی ڈی ایم، سارے جتنے بھی ہیں وہ اپنا جناب وہ ایک کلرک ہے، اس کلرک کو جناب چارٹرڈ پلین سے کون لے کے آتا ہے؟ باجوہ۔ وہ چارٹرڈ پلین سے یہاں لاتے سینیٹر بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر وہ جناب بہت بڑے قابل وہ بن جاتے ہیں، وہ منشی کے برابر نہیں ہے، اور اس کا آپ طاقتور بنا دیا ہے۔ سارے جتنے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارا جو ڈاکو بیٹھا ہوا ہے سیالکوٹ میں، اس نے ایک عورت کے ظلم کرنے کے لیے اپنی وہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے وہ اپنا کیا پاگل ہو گئے، دماغ ان کے خراب ہو گئے۔ ان کا دماغ یہ ہے کہ لوٹو پاکستان کو، تباہ کرو پاکستان کو۔ یہ جناب فوج کے وہ بنے ہوئے ہیں، اپنے کیا ان کو منسٹر بنا دیا گیا ہے انہیں، اور فوج ان کے کنٹرول میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ حالات ہیں یہاں پر۔ میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے 4 ستون ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے، کسی بھی ملک کے۔ نمبر 1 جوڈیشری، آنیسٹ جوڈیشری۔ نمبر 2 عدلیہ کے علاوہ بعد میں پھر آ جاتا ہے نمبر اپنے گورنمنٹ کا۔ گورنمنٹ کون سی ہوتی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ الیکٹڈ ایسے نہیں گورنمنٹ ہوتی ہے کہ اٹھا کے لے آئے، ایک کوئٹہ سے اٹھا لایا، ایک وہاں سے اٹھا لایا، ایک ادھر سے اٹھا لایا، اور شہباز شریف کو، نواز شریف کو بھی بلا لیا، سارا خاندان چلا آ رہا ہے، تو 4 پرائم منسٹر لا کر بٹھائے ہیں، اور سارے لوٹنے کے لیے آئے ہیں، جو بچا تھا وہ بھی لوٹ کے لے گئے ہیں۔ اب آپ ننگے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اپنا امریکہ جو ہے خاص طور سے چاہتا یہی ہے کہ آپ کی اٹامک پاور ختم کر دی جائے، آپ کا سسٹم ختم کر دیا جائے، اور وہ سسٹم آپ ختم کر چکے ہیں، اٹامک پاور آپ بیچ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پاکستان کینیا سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ پاکستان آپ کی دوسرے ملکوں سے، جو افریقہ کے غریب ملک ہیں، ان سے بھی زیادہ غریب ہے۔ پاکستانی اکنامی اور معیشت ختم ہو چکی ہے۔ صرف عمران خان ہی وہ کر سکتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نمبر 2 آتا ہے کہ تمام گورنمنٹ ہونی چاہیے، گورنمنٹ ہوگی تو پھر سارا سسٹم بنے گا۔ اس کے بعد پھر آتا ہے فوج کا نمبر، کہ فوج کا کام یہ ہے کہ باہر وہ اپنا لوگوں کو کہ وہ کرے، اپنا کام کرے، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ آ کے حفاظت کے لیے چاروں جو یہ تینوں جو سسٹم ہیں وہ ہوتے پاکستانی مسلمان کے لیے۔ ہم نے حکومت بنائی ہوئی ہے جہاں پر اس حکومت میں باقاعدہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے، جو قانون بھی بناتی ہے، جو سسٹم بھی بناتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آپ کا نمبر آتا ہے کہ آپ فوجیوں کی حفاظت کیجیے۔ فوجی مارے جا رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، اور ہر آدمی جو ہے وہ ناراض ہے، پریشان ہے، اور پریشانی کی بات بھی ہے۔ آپ پاکستان بچے گا نہیں، اس طرح سے نہیں بچے گا۔ اب تو جنوری میں ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ آپ پر نافذ ہو جائے گا، آپ سب مارے جائیں گے، سب تباہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان میں رہے گا تو اللہ کا نام رہے گا، عزت رہے گی تو آپ کی نہیں رہے گی، عمران خان کی عزت رہے گی۔ وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے۔ آپ تو ہر جگہ کو ایک آپ نے وہ بنا دی ہے، ایک میں اسٹیٹ بنا دی ہے، ایک وہاں اسٹیٹ بنا دی ہے بلوچستان میں، ایک آپ نے اسٹیٹ بنا دی ہے پنجاب میں، اور ایک بنا دی ہے اپنے یہاں اسلام آباد میں۔ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ جس کو یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے۔ لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فوج کو چاہیے کہ وہ باہر رہے، اور ہماری یہ ساری چاروں ستون جو ہیں یہ پاکستان کے لیے کام کریں، پاکستان بچ سکتا ہے۔ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ووٹ چھینے جائیں، لوگوں کو پکڑ کے مارا جائے، لوگوں کو پکڑ کے۔ آپ نے 35,000 لڑکیاں، عورتیں، مرد، تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو جتنے بھی ہیں ان کو سب کو ہیرسمنٹ کرنے کے لیے مارتے ہیں، ان کو ظلم کرتے ہیں، ان کو تباہی مچاتے ہیں۔ صرف وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن میں ان کا ویٹ جو ہے، ان کا ریٹ جو ہے، ان کا جو پوزیشن ہے وہ 80-90% پہنچ گئی ہے۔
آپ نے جتنا ظلم کیا ہے اتنا زیادہ وہ عمران خان طاقتور ہے. اللہ نے اس کو بہت طاقت دی ہے. اللہ نے اسے بہت بڑا انسان بنایا ہے. آپ لوگوں کو تو میسر نہیں آدمی کو انسان ہونا. اللہ تعالیٰ آپ کو تباہی بربادی سے بچائے گا اگر آپ معافیاں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. معافی مانگیں جو اپنے جن کے ساتھ ظلم کیا ہے، کیونکہ ظلم کبھی نہیں بچتا. اب جنوری میں آپ کے اوپر باقاعدہ وہ ڈال دیا جائے گا، سسٹم آپ کا سارا خاصا ہو جائے گا، آپ سب بھول جائیں گے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری فوج کو بچانے کے لیے، ہمارے ایٹمی پاور بچانے کے لیے، ہمارے پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے عمران خان کو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں اور آنیسٹلی کرائیں. یہ جتنے بھی گنڈے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہاں سب ہٹایا جائے. پورا پاکستان جو ہے بدماشوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بھرا ہوا ہے. پاکستان تباہ ہو گیا ہے. پاکستان کو بچا لیجیے، ورنہ پاکستان جو ہے وہ پھر آپ کو بھیک بھی نہیں ملے گی. اپنے آپ کو ٹھکانے نہیں ملیں گے، آپ کو صرف کچھ وہ نہیں ملے گا. آپ بھی چاہیں گے سب چلا جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.